لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا، اپنے بزرگوں کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں فخر سلسلہ شعریہ بشیریہ زینت القرہ حضرت علامہ مولانا قاری غلام محی الدین رضوی شیری خطیب علیہ رحمہ۔ آپ کا ذکر خیر ہم آج اس مناسبت سے کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں کہ خلیفہ مفتی اعظم ہند مولانا قاری غلام محی الدین رضوی شیری علیہ رحمہ کا انتقال 7 رجب المرجب 1405 ہجری 28 فروری 1985 عیسوی بروز جمعہ رات کو ہوا تھا۔ آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں 7 رجب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اول تا آخر سماعت فرمانے کی کوشش کیجیے۔ حضرت خلیفہ مفتی اعظم ہند زینت القرہ قاری غلام محی الدین رضوی شیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی ولادت اور تعلیم کے تعلق سے لکھا ہے کہ فخر سلسلہ شعریہ بشیریہ زینت القرہ حضرت مولانا قاری غلام محی الدین رضوی شیری خطیب علیہ رحمہ پیلی بھیت شریف کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لعاب دہن سے نوازا اور دعا کی کہ یہ بچہ قرآن حکیم کا ماہر اور متبحر عالم دین ہوگا۔ الحمدللہ حضرت شاہ جی محمد شیر میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیلی بھیت شریف کے ایک عظیم الشان بزرگ ہیں۔ اس مبارک بزرگ نے اپنے لعاب دہن الحمدللہ زینت القرہ قاری غلام محی الدین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک منہ میں ڈالا اور یہ پیش گوئی بھی فرمائی کہ یہ بچہ قرآن حکیم کا ماہر اور متبحر یعنی ایک زبردست عالم دین ہوگا۔ چنانچہ بزرگ کا قول ایسا صادق آیا، ایسا سچا ہوا کہ قاری غلام محی الدین نے 10 سال کی عمر میں حفظ قرآن کر لیا اور لکھنؤ کے مدرسہ فرقانیہ میں داخلہ لے کر قاری محمد نظر سے تلمذ یعنی شاگردی حاصل کیا اور نہایت کم عمری میں آپ کا شمار مشاہیر قرہ میں ہونے لگا۔ قرأت کی تکمیل کے بعد قاری غلام محی الدین نے مولانا وسیع احمد محدث صورتی پیلی بھیتی علیہ رحمہ کے مدرسۃ الحدیث میں داخلہ لیا۔ حضرت محدث صورتی نے آپ کو میزان شروع کروا کے اپنے داماد امین الفتوہ مولانا محمد شفیع رضوی بیسل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد کر دیا اور خصوصی توجہ فرماتے تھے کیونکہ آپ نہایت ذہین اور حصول علم دین کی لگن سے سرشار تھے۔ غور کیجئے، یعنی ایسی عظیم شخصیات کی برکتیں زینت القرہ کو مل رہی ہے کہ لعاب دہن شاہ جی محمد شیر میاں کا ملا اور پھر یہ جو شرف تلمذ حاصل ہونے کی بات ہوئی تو خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث صورتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھنے کا موقع ملا۔ پھر انہوں نے سپرد کیا اپنے داماد امین الفتوہ حضرت علامہ شفیع رضوی بیسل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ یعنی یہ سارے عظیم شخصیات ہیں اور عظیم شخصیات کے تربیت گاہ سے نکلنے والی شخصیت بھی اللہ کی رحمت سے عظیم ہی بنی الحمدللہ۔ اور یہ قاری غلام محی الدین شیری کا بیان ہے کہ میری بسم اللہ بھی حضرت محدث صورتی نے پڑھائی تھی۔ بسم اللہ خانی جو ہے وہ بھی محدث صورتی نے کیا تھا، اس لیے مجھے روز اول سے ہی حضرت محدث صورتی سے تلمذ کا شرف حاصل ہے۔ حضرت محدث صورتی علیہ رحمہ کے وصال سے کچھ قبل قاری غلام محی الدین خیر آباد چلے گئے، جہاں اپنے مدرسہ نیازیہ میں معقولات و منقولات کی کتابیں پڑھی اور مدرسہ عالیہ رامپور سے درس نظامیہ کی سند کی تکمیل حاصل کی۔ دورہ حدیث شریف کے لیے بریلی شریف حاضر ہوئے اور حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان بریلوی سے شرف تلمذ حاصل کیا۔ قاری غلام محی الدین کا بیان فرماتے ہیں کہ میں واحد طالب علم تھا جس نے حضرت محدث صورتی سے کتابیں شروع کر کے ان کے ہی شاگرد و عزیز مولانا امجد علی سے تکملہ کیا اور دستار فضیلت حاصل کی۔ یہ زینت القرہ کا بیان ہے کہ میں تنہا وہ طالب علم ہوں کہ محدث صورتی سے جنہوں نے کتابیں شروع کی اور انہی کے شاگرد صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ سے مکمل کیا۔
یعنی شروعات استاد سے کی، تکمیل اسی استاد کے شاگرد سے کی۔ استاد خلیفہ اعلیٰ حضرت محدث سورتی ہیں، اور شاگرد بھی خلیفہ اعلیٰ حضرت صاحب بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ مفتی امجد علی خان اعظمی رحمۃ اللہ تعالی، مفتی امجد علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ غور کیجئے کہ یہ عظمت و شان ہے حضرت زینت القرہ کی۔ آپ کے اساتذہ کرام میں جو نام ہے، حجت الاسلام حضرت مولانا مفتی حامد رضا بریلوی قدس سرہ، امام المحدثین حضرت مولانا وسیع احمد محدث سورتی قدس سرہ، بانی مدرسۃ الحدیث پیلی بھیت، صدر الشریعہ حضرت مولانا محمد امجد علی رضوی اعظمی علیہ رحمہ، والد ماجد حضرت حافظ و قاری غلام جیلانی رضوی پیلی بھیتی، امین الفتوہ حضرت مولانا محمد شفیع رضوی بیسل پوری، حضرت مولانا حکیم محمد بشیر خان مدفن گولرا شریف راول پنڈی، یعنی ایسے عظیم شخصیات سے انہوں نے علم دین حاصل کیا تھا۔ آپ کے والد ماجد مولانا قاری غلام محی الدین بشیری کے والد ماجد حافظ و قاری غلام جیلانی علیہ رحمہ خطیب جامع مسجد پیلی بھیت، ایک متبحر عالم دین، اور حضرت شاہ جی محمد شیر میاں کے خلیفہ تھے۔ الحمدللہ الحمدللہ پیلی بھیت اور گرد و نواح میں آپ کی شخصیت کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، الحمدللہ۔ خصوصاً اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی سے ایک خاص نسبت تھی، اور دونوں بزرگوں کے درمیان برادرانہ مراسم تھے، بھائی چارگی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس خاندان کا آج بھی بریلی شریف اور خاندان اعلیٰ حضرت سے روحانی رشتہ استوار ہے۔ آپ کے بہت مشہور تلامذہ بھی ہیں، آپ کے تلامذہ میں آپ سے اکتساب فیض کرنے والوں کی تعداد تو بے شمار ہیں، لیکن چند نام سنے آپ۔ مولانا عبدالشاہد خان شیروانی، مولانا الحاج قاری امانت رسول نوری پیلی بھیتی، نواب اکرم خان شیروانی، ادیب شہیر اقبال احمد صدیقی کراچی، مولانا مفتی مسعود علی قادری، مولانا اعجاز حسین، اور مولانا حافظ شکیل احمد رضوی، قاری عبدالحسن رضوی، قاری محمد سلیمان، قاری عبدالحکیم رضوی، مولانا محمد احمد خطیبی، یعنی بے شمار عظیم الشان شخصیات ہیں جنہوں نے حضرت سے فیض اور برکتیں حاصل کی۔ بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ قاری غلام محی الدین نے حضرت شاہ جی محمد بشیر میاں بریلوی کے ہاتھ پر بیعت حاصل کی، اور حضور مفتی اعظم علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری بریلوی قدس سرہ اور اپنے والد ماجد حضرت حافظ غلام جیلانی پیلی بھیتی نے بھی اجازت و خلافت عطا فرمائی تھی۔ پاک و ہند میں قاری غلام محی الدین کے بے شمار مریدین الحمدللہ موجود ہیں۔ مولانا قاری غلام محی الدین شیری بیک وقت شیخ الحدیث بھی، شاعر شیری مقال بھی، واعظ بے مثال اور پیر طریقت بھی تھے۔ آپ نے درس و تدریس کا آغاز اپنے بھائی حکیم حبیب الرحمن پیلی بھیتی کے قائم کردہ مدرسہ آستانہ شیریہ سے کیا، اور پھر دادو ضلع علی گڑھ میں نواب احمد جان کے مدرسہ میں مدرس ہوئے، اور برسوں تشنگان علم کی پیاس بجھاتے رہے۔ قاری غلام محی الدین نے کچھ دنوں کے بعد اپنا مستقل مسکن ہلدوانی ضلع نینی تال کو بنا لیا تھا، اور وہیں پر ایک مدرسہ بنام اشاعت الحق قائم کیا۔ اس کے علاوہ آپ پیلی بھیت میں بھی آستانہ شیریہ کی دیکھ بھال کا فریضہ انجام دیتے تھے۔ قاری غلام محی الدین علیہ رحمہ شعبان المعظم 1399 کو کراچی پاکستان تشریف لے گئے۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد واپس ہندوستان تشریف لائے۔ حضرت قاری غلام محی الدین رضوی شعری عربی، فارسی اور اردو میں شعر کہتے تھے۔ آپ کا بیشتر کلام نعت رسول مقبول اور حمد و نعت پر مشتمل ہے۔ نعتیہ اشعار پر مشتمل آپ کے 2 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ قاری غلام محی الدین نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی مثنوی روا بسالیہ کی مختصر اردو شرح بھی تحریر فرمائی ہے، جو 112 صفحات پر ہے، اور اشاعت الحق ہلدوانی ضلع نینی تال سے شائع بھی ہے۔ قاری غلام محی الدین علیہ رحمہ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی شان میں بھی اشعار کہے تھے۔ ان میں سے چند اشعار بطور نمونہ آپ ملاحظہ فرمائیں، اور آپ کا جو تخلص تھا شاعری میں وہ ہے خطیب۔ منقبت امام احمد رضا زینت القرہ کی قلم سے آپ سماعت فرمائیے۔ اے امام احمد رضا، اے سنیوں کے تاجدار، اے رضائے احمد مختار کے آئینہ دار، حافظ آئینہ تعظیم شان مصطفیٰ، پاسبان احترام سنت خیر الورا، مظہر خلق شہ رحمت سراپا اسلام، پیکر عشق نبی الفت سراپا سلام۔ تیری حق گوئی نے حق کا بول بالا کر دیا، دور کر کے ظلمت
ظلمت باطل اجالا کر دیا، ذرہ ذرہ ہے تیری تدقیق کا ماہ و نجوم، قطرہ قطرہ ہے تیری تحقیق کا بحر العلوم، غیر بھی قائل سے تیری فکر کی پرواز کے، پر قطر ڈالے تھے تو نے اہل حرص و آز کے، تجھ پہ تھا فیض کمال الفت خیر الانام، بالیقین جس نے بنایا تجھ کو ہر فن کا امام، تو نے ہر طوفان میں پیدا کنارہ کر دیا، کشتی باطل کو غر کے موج دریا کر دیا، تجھ میں تھی اس دور میں شان بلالی جلوگر، عدل فاروقی پہ ہردم رہتی ہے تیری نظر، دہر میں شہرا ہے تیرے فتوے بے لوس کا، غوث کا سایہ ہے تجھ پر، تو ہے سایہ غوث کا، آج ہے ممنون تیری رونق ہر خان کا، آج ہر درگاہ کی پہرادار ہے تیری سپاہ، آج بھی ہے یہ خطیب اس فخر سے سر بر فلک، مفتی اعظم میں ہے پیارے تیری سچی جھلک۔ یہ اعلیٰ حضرت کی شان میں الحمدللہ آپ نے تحریر فرمایا تھا۔ زینت القرہ حضرت غلام محی الدین نظوی شیری علیہ رحمہ کا انتقال 7 رجب المرجب 1405 ہجری 28 فروری 1985 عیسوی بروز جمعرات کو ہوا۔ مزار ہلدوانی ضلع نینی تال میں مرجع خلائق ہے۔ یہ سارا بیان ہم نے جو آپ کو پیش کیا ہے یہ مفتی اعظم اور ان کے خلفاء یہ کتاب ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 558 سے حضرت کی تفصیلات حیات کے تعلق سے میں نے آپ کو پیش کیا ہے۔ اللہ کریم حضرت کے مزار پاک پر خوب رحمت نازل فرمائے اور ہم سب کو بھی ان کا حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔